عرب کے مشرکین مکہ میں جمع تھے، میں مینا میں موجود تھا۔ اس وقت جبریل امین علیہ السلام آئے اور یہ آیت کریمہ اتری، وہ کیا ہے؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا اس کی تبلیغ فرما دیں۔ اللہ اکبر۔ بس یہ حکم الہی سن کر میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے لوگوں کو پکار کے کہا، اے لوگوں، میں تمہاری طرف اللہ پاک کا رسول ہوں، لا الہ الا اللہ کہو اور نجات پا جاؤ۔ اگر تم یہ کرو تو تمہارے لیے جنت ہے۔ بس یہ سننا تھا۔ کیا بچے، کیا جوان، کیا خواتین، سب مجھ پر جھپٹ پڑے۔ کسی نے مجھ پر مٹی ڈالی اور کوئی پتھر مارنا شروع ہو گیا۔ اسی دوران کسی نے مجھے کہا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر آپ نبی ہیں تو ان کے خلاف ایسی ہی ہلاکت کی دعا فرمائیے جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے کی تھی۔ اللہ اللہ، محبوب ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و مہربانی کا عالم دیکھیے۔ کوئی پتھر برسا رہا ہے، کوئی مٹی ڈال رہا ہے، لوگ معاذ اللہ گستاخی بھرے جملے کس رہے ہیں۔ اس عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں اور فرمایا، اے اللہ پاک میری قوم کو ہدایت عطا فرما، بے شک یہ جانتے نہیں ہیں۔ سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر خون برسائے، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ پیارے محترم صاحب، یہ تھا اسلام کا ابتدائی مرحلہ۔ جب اسلام نے اٹھان لینا شروع کی تھی، آج ایک زمانہ ہے کہ جب ہم میں سے کوئی حج کے لیے روانہ ہونے لگتا ہے، اسے مبارکبادیاں پیش کی جاتی ہیں، دور دور سے رشتہ دار ملنے کے لیے آتے ہیں، پھولوں کے ہار پہنائے جاتے ہیں، دعاؤں کے لیے درخواستیں پیش کی جاتی ہیں، عاشقان رسول تمنا کر رہے ہوتے ہیں کہ اس خوش نصیب مسافر حرم کے قدموں پہ نثار ہو جائیں۔ دوسری طرف اسلام کا وہ ابتدائی مرحلہ تھا۔ انہی مقامات حج پر کعبہ شریف کے قریب، حرم پاک میں، صفا مروہ کی جگہ، مینا عرفات مزدلفہ میں سب حاجیوں کے سردار، تمام جہانوں کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کی دعوت دیتے اور غیر مسلم آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑا کرتے تھے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی خاطر کتنی مشکلات جھیل کر یہاں تک دین کو پہنچایا۔ اب حق کی راہ میں پتھر کھائے، خون میں نہائے، طائف میں دین کا کتنی محنت سے کام آپ نے اے سلطان کیا۔ سبحان اللہ۔ حج کے ایام میں لوگ دور دور